بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوزالوجی کے ساتھ میں ہوں اسماء حضر، اور آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تقریباً 15 ماہ کی اس طویل جنگ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے، اس کے پہلے مرحلے میں اسرائیل اور حماس اپنے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ تقریباً اس جنگ کا آغاز 23 اکتوبر 2023 میں ہوا، جس میں اسرائیل نے اپنے بھاری ٹینکوں، اسلحہ اور فضائی حملوں کے ذریعے تقریباً غزہ میں خون کی ہولی کھیل دی اور 47,000 افراد جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں فلسطین کے لوگوں کو اس پہ سلام پیش کروں گی کہ جس جرأت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس جنگ کا سامنا کیا ہے اور اپنے بہت سے پیاروں اور نہتے، جن میں بچے، بوڑھے، بزرگ شامل ہیں، ان کی لاشوں کو کندھا دیا، ان کی لاشوں کو اٹھایا اور ان کی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھی ان کے پاس جگہ تک کم پڑ گئی۔ اس طرح اسرائیل نے اپنی طاقت کا اور جو باقی طاقتور ملک ہیں ان کی سرپرستی میں اسرائیل نے غزہ میں خون کی ہولی کھیلی ہے، اور ایسی 21 سینچری میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے جس میں ڈیجیٹل دنیا میں تمام لوگوں نے ٹیلی اسکرین پر اور سوشل میڈیا پر اس اسرائیل کی بربریت کو دیکھا ہے۔ اسرائیل نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین کے لوگوں کے اوپر جینوسائیڈ جو کی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جنگ جہاں بھی ہو وہ آخرکار کھنڈرات میں ہی بدل دیتی ہے، کسی بھی ہستے بستے شہر کو، کسی بھی ہستی بستی بستیوں کو ایک کھنڈرات میں بدل دیتی ہے، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ صدیوں تک محیط ہوتے ہیں۔ اس جنگ کا آغاز 23 اکتوبر 2023 میں ہوا، اور اس فضائی حملوں اور ٹینکوں اور بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں اسرائیل کے بھی بہت سے فوجی جو تھے وہ حماس نے قیدی بنا لیے تھے، اور غزہ میں اسرائیل نے خوب تباہیاں مچائیں، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 1,10,725 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، اور 47,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی شہادتیں قبول کرے۔ اور جب بھی اس میں دونوں غزہ کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تقریباً 90% غزہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس میں ہیلتھ کی اور میڈیکل سہولتیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تقریباً انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہی ان لوگوں کو ادویات فراہم کر رہے تھے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء اور باقی جو چیزیں ہیں وہ فراہم کی جا رہی تھی۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، اور اقتصادی اعتبار سے بھی اس کو بہت زیادہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے، اس کا بھی بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ جنگ جہاں بھی ہوتی ہے اس کی بہت بڑی اقتصادی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے بھی آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نو ڈاؤٹ اسرائیل ایک ڈیولپ کنٹری ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ ہیومن ریسورس پاور ہے، اور اس کے علاوہ اقتصادی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی اسرائیل کو اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیل نے اس جنگ میں تقریباً 69 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیل کی کل آمدنی جو ہے سالانہ وہ 530 ارب ڈالر ہے۔ دوسرا بڑا نقصان جو اسرائیل کو اس میں اٹھانا پڑا ہے وہ ہیومن ریسورسز کا ہوا ہے، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل نے اپنے تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں باقی جو ریزرو فوج جو اسرائیل کی ہے وہ اس میں استعمال ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ان کے باقی انڈسٹریز اور باقی انفراسٹرکچر، میڈیکل اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اسرائیل کو اس میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اور دوسرا، سیاسی اعتبار سے اسرائیل کو ایک جو ہے مستحکم جمہوری ملک سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل میں جب غزہ میں جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل میں بہت سے مظاہرے ایسے ہوئے جو نتن یاہو کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے
اسرائیل میں جو سیاسی اعتبار سے لوگوں کی رائے کا تقسیم ہو جانا بھی اسرائیل کو ایک بہت بڑا اس کا نقصان پہنچا ہے۔ دوسرا، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اسرائیل کو اس کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے کہ جس طرح اس نے تمام انٹرنیشنل لاز اور ان کی وائلیشن کے ذریعے اسرائیل نے حقوق کی پامالی کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور جو ایک ریکارڈڈ فارم میں ہے، جس کے مظاہرے دنیا بھر میں ہوئے، اور امریکہ جیسے ملک میں جہاں اس کے پالیسی میکر تو کہیں نہ کہیں خاموش تماشائی بنے رہے۔ اگر 15 ماہ کی جنگ بہت لمبی جنگ ہوتی ہے، لیکن اس 15 ماہ کی جنگ میں امریکہ جیسے اور باقی یورپی ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں خاموش تماشائی بن کر اس خون کی ہولی کو دیکھتے رہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو عدم استحکام ہے، اس کی بڑی وجہ عالمی بڑی قوتیں اور جو طاقتیں ہیں ان کی سیاست اور خطے میں موجود ممالک کے آپس میں جو مفادات ہیں، یہ مشرق وسطیٰ میں وہ جنگ ہے۔ اور یہ جنگ جو ہے 15 ماہ میں اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو خاموش تماشائی بن کے انسانی حقوق کی پامالی دیکھتی رہی۔ ایون روس اور چائنا نے بھی اس میں کوئی اتنا بڑا کردار ادا نہیں کیا۔ روس اور چائنا بھی تقریباً اس میں خاموشی پائے گئے۔ البتہ جو اب یہ کوشش ہے، امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور حماس اور اسرائیل کے درمیان میں، تو نو ڈاؤٹ نقصان تو دونوں کا ہوا ہے، لیکن اسرائیل جیسی بڑی قوت کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا ہے کہ حماس نے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اس جنگ کا سامنا کیا ہے، اور اس جنگ کو اسرائیل کے مقابلے میں اور باقی بڑی قوتیں جو اس کی پشت پناہی میں اس کی سپورٹ کر رہی تھیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھاری اسلحے اور اس کی زور پر بھی آپ جنگیں نہیں جیت سکتے۔ بالآخر یہ مذاکرات کی میز پر ہی ان کو ختم ہونا ہوتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اگر یہ 42 روزہ جو معاہدہ طے پایا ہے، آنے والے دنوں میں بھی اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو یہ غزہ اور اسرائیل دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ لیکن غزہ تقریباً 90% تقریباً تباہ ہو چکا ہے، تو اگر آنے والے وقتوں میں بھی اقوام متحدہ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے جنگ بندی نہیں کروا سکتے تو یہ دنیا کس طرف جائے گی؟ اور اگر اب اس پر عمل ہو گیا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ اسرائیل اور حماس کے جو بیچارے اپنے بچھڑے ہوئے لوگ ان کے واپس جا رہے ہیں، وہ تو آج جشن منا رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک امید کی کرن جو ہے وہ ایک بحال ہوئی ہے کہ اس کے بعد لوگ اپنے پیاروں کو مل سکیں گے۔ تو اگر یہ جنگ یہاں پہ رک جاتی ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنے ایک جو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں اپنی ایک داغ بٹھانا چاہتا ہے۔ تو نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں، ابھی جنگ بندی کا معاہدہ ہو ہی رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دوبارہ، یہ عارضی طور پر جنگ بندی ہے، اور اگر یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک مختلف طریقے سے دیکھیں گے اور مختلف طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اور بھی اس میں شدت لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ عارضی ہی جنگ بندی ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ یہ جنگ جو ہے یہ عارضی نہ ہو، اور اس طویل جنگ سے اسرائیل اور حماس دونوں کو سبق حاصل کرنا پڑے گا کہ طاقت کے زور سے آپ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے، بالآخر مذاکرات ہی ہر چیز کا حل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کو اس میں بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تمام انسانوں کو جو اس دنیا میں ہیں ان کو ایک زندگی کا حق ہے، اور اچھے طریقے سے تمام انسانی حقوق کا حق حاصل ہے۔